بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ پولینڈ کی اونچی چھلانگ کی کوشش صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، روس۔ مسٹر 10% میں کسی شخص یا ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا، زلمے خلیل زاد۔ دبئی کی رہائشی عمارت میں آگ، 3 پاکستانیوں سمیت 18 افراد مارے گئے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی مستقل بنیادوں پر فوجی مشقیں۔ نگراں حکومت کی مدت میں توسیع نہیں ہونے دیں گے، پی ٹی آئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں 2 ہیکل چھتریاں کیسے کام کرتی ہیں؟ آلودہ فضا میں صرف 3 سال میں پھیپھڑوں کا کینسر۔ سائنسدانوں کے سافٹ ڈرنک کے مزید مضر صحت ثبوت پیش۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے امریکہ کی نائب صدر سے ملاقات کی ہے اور امریکہ کے تعاون سے یورپ کی طاقتور ترین فوج بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کا ملک یورپ کی طاقتور ترین فوج تشکیل دینا چاہتا ہے اور اسی لیے ہم دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ دفاعی صنعتوں کے مالک امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کی نائب صدر نے اس موقع پر پولینڈ کی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ پولینڈ ہمارا ایک قابل قدر اتحادی، شریک اور دوست ملک ہے۔ دوسری جانب روس نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کو جدید ترین امریکی ہتھیاروں کی فراہمی سے جنگ مزید طول پکڑے گی اور اموات میں اضافہ ہوگا۔ امریکہ کے جنگی بجٹ کے تازہ اعداد و شمار سے ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافے اور یوکرین کی بوسیدہ جنگی مشینری کو فعال بنانے کے لیے اربوں ڈالر سرمایہ کاری کی نشاندہی ہوئی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے جدید ترین ہتھیار جنگ کے اگلے محاذوں پر پہنچ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اموات میں اضافہ ہوگا، تاہم صورتحال یوکرین کے حق میں ہرگز تبدیل نہیں ہوگی۔ روس نے پولینڈ کو سخت خبردار بھی کیا ہے اور پولینڈ کے وزیر اعظم کو ایک نادان شخص قرار دیا ہے۔ پولینڈ کا کہنا ہے کہ اسے روس کے خلاف نیٹو کی جنگ کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ روس بہت جلد ہار جائے گا، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ جنگ میں کون جیتے گا، کون ہارے گا، یہ ابھی سے طے نہیں کیا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نیٹو کی چھاؤنی کا کردار ادا کرنے والا پولینڈ اپنے احمق وزیر اعظم کی وجہ سے ضرور تباہ ہو جائے گا۔ روس نے پولینڈ پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نیٹو جنگ کی صورت میں پولینڈ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ دوستو، پولینڈ ان ممالک میں سے ایک ہے جو روس کے مقابلے میں یوکرین کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ پولینڈ نے لڑاکا طیاروں کی یوکرین کو فراہمی کے لیے جرمنی کی رضامندی حاصل کر لی ہے۔ پولینڈ نے اپنے ملک میں امریکہ کی پہلی مستقل چھاؤنی کا افتتاح بھی کیا ہے، جس کا مقصد اس ملک میں تعینات امریکی فوجیوں کو بنیادی لاجسٹک سہولتیں اور معاونت فراہم کرنا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے آصف علی زرداری کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں کسی ایک شخص یا کسی ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ میں پاکستان کے مسٹر 10% کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے بحران کے بارے میں اپنی مخلصانہ تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میں کسی شخص یا ملک کا ایجنٹ نہیں ہوں۔ پاکستان میں بحران بدقسمتی سے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ میں نے تو بس تجویز کیا تھا کہ پاکستان کو اس سے نمٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ مسٹر 10% کو اپنے ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بے نظیر بھٹو کی میراث کا احترام کرنا چاہیے، تاکہ ایک ایسی تباہی کو روکا جا سکے جس کا سامنا آصف علی زرداری جیسے پوش لوگوں کو نہیں بلکہ پاکستانی غریب عوام کو ہے۔ آصف علی زرداری جیسے لوگ بیرون ملک اپنے پوش گھروں میں منتقل ہو جائیں گے، غریب عوام کو یہی رہنا ہے اور انہیں ان مسائل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ملک کے سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کا عہد کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو تقسیم نہیں بلکہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔
یاد رہے دوستوں کہ آصف علی زرداری نے ایک ٹی وی شو میں دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ زلمے خلیلزاد تنخواہ دار آدمی ہے اور زلمے خلیلزاد کو کسی لابی نے عمران خان کی حمایت کے لیے راضی کیا ہوگا۔ آصف علی زرداری نے یہ بیان زلمے خلیلزاد کی اس ٹویٹ کے تناظر میں دیا تھا جس میں زلمے خلیلزاد نے بظاہر سیاسی بحران میں عمران خان کی حمایت کی تھی۔ دبئی کی ایک کثیر المنزلہ اور گنجان علاقے کی ایک رہائشی عمارت کی چوتھی منزل میں ہولناک آگ بھڑک اٹھی جس میں 18 افراد مارے گئے اور 9 زخمی ہو گئے۔ آگ اتنی خوفناک تھی کہ رہائشیوں کو عمارت سے نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ عمارت میں آگ بجھانے کے آلات اور ایمرجنسی انخلاء کا انتظام نہ ہونے کے باعث اموات میں اضافہ ہوا۔ زیادہ تر اموات دم گھٹنے کے باعث ہوئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے 4 گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ امدادی رضاکاروں نے عمارت سے 16 باڈیز نکالی ہیں، جبکہ 9 زخمیوں کو شدید حالت میں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ دبئی پولیس کا کہنا ہے کہ تاحال آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان شمالی کوریا کے خلاف مستقل بنیادوں پر فوجی مشقیں شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے مشترکہ اجلاس میں اس چیز کے خلاف جسے انہوں نے شمالی کوریا کو خطرہ قرار دیا ہے، مشترکہ فوجی مشقوں کو مستقل اور منظم طریقے سے انجام دینے کے بارے میں غور کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ تینوں ملکوں کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے شمالی کوریا کے ایٹمی خطرات سے نمٹنے کی راہوں کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ خبر دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس ملک کے رہنما کم جونگ نے جامد ایندھن سے چلنے والے ایک میزائل کے تجربے کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ ملک میں الیکشن ہونا لازمی ہے۔ اعلیٰ عدالت نے جو فیصلہ دیا اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اگر عدالتی حکم پر عمل نہ ہوا تو جوڈیشری بیٹھ جائے گی۔ مقبوضہ وادی کے سابق گورنر کے انکشافات پر 2 دن انتظار کیا کہ وزیر خارجہ یا وزیر اطلاعات رد عمل دیں گے، لیکن رد عمل نہ آنا حیران کن ہے۔ مقبوضہ وادی کے سابق گورنر کے انٹرویو پر بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے اور یہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی مودی سے بڑی ہوئی محبت کی وجہ سے کشمیر کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ کشمیر کے معاملے پر حکومت اندھی اور گنگی بنی ہوئی ہے۔ مقبوضہ وادی کے سابق گورنر کے بیان پر رد عمل نہ دینا تشویشناک ہے۔ کل ایک مولوی فضل الرحمان نے باتیں کی جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ فضلو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستانی لیڈرشپ عدالت کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج اسٹیٹ بینک پیسے ٹرانسفر کرے گا اور شیڈول کے مطابق انتخابات ہوں گے۔ ججز کی فیملیز کے خلاف کیسز نکالے جا رہے ہیں۔ اس حکومت کا حال یہ ہے کہ مفتی عبدالشکور کا ابھی جنازہ بھی نہیں ہوا تھا اور یہ لابی بن رہی تھی کہ کون وزارت کا چارج سنبھالے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ پوری قوم ججز کے ساتھ کھڑی ہے۔ حکومت کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے اور 22 اپریل کو نگراں حکومت کی مدت ختم ہو جائے گی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحنوں میں خود کار نظام کے تحت کام کرنے والی چھتریاں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہاں نماز اور عبادت کرنے والے زائرین کو سایہ راحت فراہم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ان دیو ہیکل چھتریوں کے سائے میں 2,30,000 افراد نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ چھتریاں نمازیوں کو سورج کی تپش اور بارش سے بچاتی ہیں۔ 40 ٹن وزنی ایک چھتری 25 میٹر رقبے پر سایہ فراہم کرتی ہے۔ مسجد نبوی کے صحن میں 250 چھتریاں لگائی گئی ہیں۔ ان کی اونچائی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک چھتری دوسری سے بلند رکھی گئی ہے۔ بند حالت میں تمام چھتریوں کی بلندی 120 میٹر اور 70 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے صحنوں کی چھتریوں نے 140,000 مربع میٹر رقبے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ انہیں کھولنے اور بند کرنے کے لیے خود کار نظام کام کرتا ہے۔ ان چھتریوں کو ایک خود کار نظام کے ذریعے مرکزی کنٹرول روم سے کھولا اور بند کیا جاتا ہے۔ یہ کنٹرول روم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارکنگ ایریا میں بنایا گیا ہے۔ ان چھتریوں کو طلوع آفتاب سے 15 منٹ پہلے کھولا اور غروب آفتاب سے
45 منٹ پہلے بند کر دیا جاتا ہے۔ ہر چھتری کے اوپر آخر میں تاج اور نیزے کی شکل بنی ہوئی ہے۔ یہ شکل تانبے سے بنی ہوتی ہے، اس پر سونا بھی چڑھایا گیا ہے، اسی لیے یہ اپنی شاندار چمک سے نمازیوں اور زائرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی ہے۔ ایک پریشان کن تحقیق سامنے آئی ہے جس سے معلوم ہوا ہے کہ آلودہ ہوا میں صرف 3 سال گزارنے سے بھی پھیپھڑوں کے سرطان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کل 33,000 افراد پر تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہوا میں آلودگی کے باریک ذرات صرف 3 برس کے مختصر عرصے میں پھیپھڑوں کے خلیات اور ٹیشوز میں جذب ہو کر جینیاتی تبدیلیوں کی وجہ بن جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کینسر کی صورت میں بھی برآمد ہوتا ہے، یہاں تک کہ صحت مند پھیپھڑے مختصر مدت میں سرطان زدہ ہو جاتے ہیں۔ برطانیہ میں واقع فرانسس کرک انسٹی ٹیوٹ سے وابستہ چارلس اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ نارمل حالات میں خلیات تندرست رہتے ہیں، لیکن کئی طرح کی آلودگی کے ذرات انہیں سرطان زدہ کر دیتے ہیں۔ ہزاروں افراد کی اسٹڈی سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کے ذرات ایپیڈرمل گروتھ فیکٹر EGFR کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ سگریٹ نہ پینے والے افراد بھی کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق آلودگی میں موجود 2.5 مائکرو میٹر جسامت کے ذرات بالخصوص کینسر کی وجہ بن جاتے ہیں، لیکن انہی ذرات کے امراض دل پر بھی اثرات سامنے آ چکے ہیں۔ اگرچہ میٹھے مشروبات اور سافٹ ڈرنک کے استعمال اور طبی نقصانات پر بہت تحقیق ہو چکی ہے، تاہم ماہرین نے اس ضمن میں نئے ثبوت پیش کیے ہیں۔ ان مشروبات میں سوڈا والی سافٹ ڈرنک اور ڈبہ بند پھلوں کے رس بھی شامل ہے، جن سے طبی پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج امریکی اور چینی ماہرین نے ایک طویل تحقیق کے بعد پیش کیے ہیں۔ سائنسدانوں نے 8,601 آرٹیکلز اور رپورٹس کا بغور جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ مشروبات میں بالخصوص شکر کی وجہ سے 45 اقسام کی پیچیدگیاں رونما ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ہفتے میں 1 گلاس سافٹ ڈرنک بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے سافٹ ڈرنک وزن بڑھاتی ہے، اس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ 17 گنا بڑھ جاتا ہے اور جلد بڑھاپے کا خطرہ 4 گنا تک قریب آ جاتا ہے۔ موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج اور لبلبے کے سرطان وغیرہ کا بھی خطرہ شامل ہو جاتا ہے۔ دیگر جان لیوا کیفیات میں دمہ، دانتوں کی بوسیدگی، ڈپریشن بھی شامل ہے۔ اس سے لبلبے کا کینسر کا خطرہ 22% تک بڑھ جاتا ہے۔ اسی بنا پر ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ وہ سافٹ ڈرنک اور ڈبہ بند جوسز سے مکمل اجتناب پرہیز کریں۔ دوستو، ہرنیا ایک ایسا مرض ہے جو زیادہ تر مردوں میں عام ہوتا ہے، تاہم خواتین بھی اس کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس مرض میں پیٹ کے کمزور حصے سے آنتیں یا دیگر اعضاء پیٹ کے باہر خارج ہو کر جلد کے نیچے ایک تھیلی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ عام طور پر ہرنیا شکم میں زیادہ عام ہوتا ہے، مگر یہ ناف اور ران کے اوپری حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پیدائشی بھی ہو سکتا ہے، تاہم زیادہ تر یہ عمر کی تیسری یا چوتھی دہائی میں سامنے آتا ہے۔ ہرنیا اس وقت کسی کو شکار بنا سکتا ہے جب کمزور مسلز جسم کے اندر ٹیشوز کے ٹوٹنے اور مرمت کے قدرتی چکر میں مداخلت کا باعث بن جائیں۔ عمر میں اضافہ، دائمی کھانسی اور سرجری سے ہونے والا نقصان مسلز کی کمزوری کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس مرض کی سب سے عام علامت متاثرہ حصے میں ایک گلٹی کا ابھرنا ہے۔ دیگر عام علامات میں متاثرہ حصے میں درد یا بے سکونی، کمزوری یا معدے میں بھاری پن، متاثرہ حصے میں جلن یا خارش کا احساس، سینے میں درد، نگلنے میں مشکل اور سینے میں جلن قابل ذکر ہیں۔ دوستو، اس کی تشخیص عام طور پر ڈاکٹر مختلف طریقوں سے کرتے ہیں اور عام طور پر اس کا علاج سرجری سے ہی ہوتا ہے، مگر کچھ اقسام ادویات بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص مہران کریمی نصیری، جس کا تعلق ایران سے ہے، جو کہ سن 1988 سے 2006 تک فرانس کے چارلس ڈیگال ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں پھنسا رہا اور وہاں ایک سرخ پلاسٹک بینچ پر بیٹھا رہتا تھا۔ ایسا اس وقت ہوا جب سن 1988 کو سفر کے دوران اس کے سفری کاغذات گم ہو گئے۔ کیونکہ بریف کیس مبینہ طور پر چوری ہو چکا تھا، اس وقت وہ لندن جانے والی پرواز میں سوار ہوا، مگر برٹش امیگریشن حکام کو پاسپورٹ نہ دینے پر انہیں واپس فرانس بھیجا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔
مگر پھر رہا کر کے ایئرپورٹ میں داخلہ قانونی قرار دے دیا گیا۔ چونکہ وہ کسی ملک واپس نہیں جا سکتا تھا تو ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں رہنا شروع کر دیا اور 18 سال تک وہاں مقیم رہا، اور جولائی 2006 میں بیمار ہونے پر وہاں سے باہر نکلا۔ ایئرپورٹ میں اتنے برسوں تک قیام کے دوران ذہنی طور پر اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ حقیقی دنیا سے رابطے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ طویل عرصے وہاں گزارنے کے دوران اس نے کبھی کھلا آسمان نہیں دیکھا اور تازہ ہوا میں سانس نہیں لی۔ اسی حیران کن واقعے سے متاثر ہو کر فیمس ڈائریکٹر سٹیون کی فلم دی ٹرمینل کو تیار کیا گیا، اور یہ دوستو انتہائی دلچسپ فلم ہے جو برسوں تک ایئرپورٹ میں پھنسے رہنے والے ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کرتی ہے جو تمام تر رکاوٹوں پر قابو پا کر فتح پانے میں کامیاب ہوا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔